رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ پرزیبہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عمومی طور پر تمام امت مسلمہ پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے انبیاء کی زندگی اور موجودہ حالات. بات اصل یہ ہے کہ یہ عنوان چننے کی نوبت یوں آئی کہ پچھلے 5 دنوں سے، لگ بھگ 5 دنوں سے امت مسلمہ، ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے پانی میں سے مچھلی نکالنے پر مچھلی تڑپتی ہے. ایسے افراتفری کا ماحول، ایسا مسئلہ امت مسلمہ کا، ایسی چیمو گوئیاں، ایسے جو ہے نا غلط افواہیں اور خبریں اور ایسے مسائل درپیش امت کے کہ امت کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا. ایک گلی سے کوئی اٹھتا ہے، کوئی اپنی ایک بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کچھ. بہرحال کہ پوری امت مسلمہ کے اندر افراتفری کا ماحول ہے. کوئی نہیں جانتا کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسا کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہے. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ میرے آئی ڈی پروف صحیح ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا چیک کروا لوں، تھوڑا سا میرے کاغذات کو نوٹ کر لوں، تھوڑے میرے نام کے کریکشن کو دیکھ لوں. ہر کوئی اسی میں ہے. ہوٹلوں کے ٹیبلوں سے لے کے محلوں کے چورستوں تک، شادی بیاہ کے گفتگو سے لے کے گھر کے دیوان خانوں تک، ہر معاملے کے اندر، ہر محفل اور میٹنگ کے اندر این آر سی کا ایشو چھایا ہوا ہے، سی اے بی کیپ کا ایشو چھایا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو بھگا دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا ان پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا؟ کیا ان کے اندر ان کو کیمپوں میں ڈال کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا؟ آخر کیا ہوگا؟ امت مسلمہ ایسے افکار کے ساتھ فی الوقت کے دنوں کے اندر بڑی پریشان نظر آتی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے. آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں مسند احمد کی حدیث کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ درس لینا سیکھو
गूंगे बनना बंद हो जाओ, बंद करो, अपनी जबानों को खोलो, थोड़ा अंधे जो बने बैठे हो आंखों को खोलो, जो बहरे बने बैठे हो कानों के पर्दों को साफ करो। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। मेराज का वाक़या बहुत दफा सुना होगा। आओ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुस्नद अहमद की हदीस में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि जब मैं मेराज के मौके पर पहले दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि तेज हवाएं, धुआं और चीखों की आवाजें आ रही हैं। क्या कहते हैं, उम्मत मुस्लिमा का यही मसला है। आज गूंगी उम्मत, बहरी उम्मत, अंधी उम्मत कोई है तो वो ये उम्मत मोहम्मदिया इस वक्त हो चली है। कोई मसला नहीं क्या क्या हो रहा है। नेपाल की सरजमीन का मसला उठा लीजिए, मामूली सा कोई वहां से यहां आता है, उसके बारे में कोई तस्करा नहीं करता, कोई तस्करा नहीं होता। लेकिन आसाम का मसला आ गया है। सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मिंबर रसूल से सियासी गुफ्तगू ना कभी करूंगा इंशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा के दर्द की बात कर रहा हूं, उम्मत मुस्लिमा के वो पैबंदों की बात कर रहा हूं जिस पर कोई रफू करना नहीं चाहता, उम्मत मुस्लिमा के वो जख्मों की बात कर रहा हूं जिस पर कोई मरहम लगाना नहीं चाहता। आसाम का मसला आ गया। डिटेंशन सेंटर तुम अब सुन रहे हो। आसाम की सरजमीन पर लोगों ने नाम के एक लेटर के करेक्शन की वजह से 10-10 साल डिटेंशन सेंटर में गुजार चुके हैं। नया मसला नहीं है। असम का मसला 5-5 साल 10-10 साल की सजाएं काट चुके हैं डिटेंशन सेंटर्स के अंदर। मसला यह है कि उम्मत मुस्लिमा के ईमान को ललकारा जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा के ईमान को पुकारा जा रहा है और उम्मत मुस्लिमा तज़ो ज़ब का शिकार है, अफरा तफरी के माहौल में है। समझ में नहीं आता इन्हें क्या करना है। आओ वो लोगों जो अपने आंखों को बंद किए हुए तमाशा सुन रहे हैं, वो लोगों जो अपने कानों को बंद किए हुए तमाशा देख रहे हैं, वो अपने जबानों को भी खोले, अपने कानों को भी खोले, अपने आंखों को भी खोले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाह के नबी ने कहा मेराज के मौके पे गया, आसमानी दुनिया पे हूं, क्या देखता हूं, तेज हवा, धुआं और क्या है, चीखों की आवाजें। पूछा जिब्राइल ये क्या है, जिब्राइल ये क्या है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या नबी अल्लाह, ये दुनिया के वो लोगों की चीखें हैं, ये वो माजरा है कि वो आदम की औलादें, वो आदम की औलादें जिनके आंखों को दागा जा रहा है। शयातीन ये बनी आदम की आंखों को दाग रहे हैं, वो उनकी आंखों को जला रहे हैं शयातीन, बनी आदम के बेटों के। ये वो लोग हैं जो जमीन और आसमान में गौर व फिक्र नहीं किया करते थे। अल्लाह अकबर। अगर ये गौर व फिक्र करने वाले होते तो ये बहुत सारी चीजों का इल्म हासिल कर लिए होते। क्या हदीस, गौर व फिक्र करना है, माहौल क्या चल रहा है, क्या हालात बन रहे हैं, क्या हालात आ रहे हैं, क्या हिकमत अमली करनी होगी, क्या करना होगा। अल्लाह अकबर। क्या उम्मत मुस्लिमा का मसला जानते हैं? उम्मत मुस्लिमा का मसला ये कि पूरी उम्मत गूंगी अंधी बहरी होने के साथ साथ खुद गर्ज और सेल्फिश भी हो गई है। हमारा मसला तो नहीं, मेरे दादा के तो पूरे कार्ड्स बने हुए हैं, मेरे नाना के तो पूरे फाइल्स बने हुए हैं, हमारा तो 100 साल का रिकॉर्ड पूरा है, हमारा कोई मसला नहीं। वो आसाम के लोगों का होता हो जाए, वो नॉर्थ ईस्ट का मसला है, हो जाए क्या मसला। ये सारे मसले होने के बावजूद उम्मत मुस्लिमा को शर्म आनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को शर्म आनी चाहिए कि उम्मत के एक तबके पर जुल्म ढाने की बात हो रही है और मेरे शादी ब्याह में मैं मसरूफ हूं जनाब। उम्मत मुस्लिमा को तबाह करने की साजिश की जा रही है और मैं चेक कर रहा हूं कौन सा मोबाइल नया आया साहब, मार्केट में क्या ऑफर आया, कौन सा नया मोबाइल मिल जाएगा, क्या ऑफर मुझे मिल जाएगा। उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म की बात हो रही है और मैं मसरूफ हूं। कहां पिकनिक को जाएंगे, कहां घूम के आएंगे, क्या कपड़े खरीदना है, क्या शॉपिंग करना है, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, कहां खाना अच्छा मिलता। उम्मत मुस्लिमा के एक तबके पर जुल्म की बात की जा रही है और उम्मत का दूसरा तबका गूंगा अंधा बहरा बना बैठा है। अल्लाह अकबर। आंखें दागी जाएंगी, शयातीन उनकी आंखों को दागेंगे। जो लोग माहौल पर फिक्र नहीं करते, माहौल पर तदब्बर नहीं करते, जमीन और आसमान में फिक्र नहीं करते, और अगर कर लें तो बहुत सारी चीजें इन्हें हाथ लग जाएगी, याद रखना। बहुत सारी चीजों का इन्हें इल्म हो जाएगा, याद रखना।
یہ حدیث سے میں نے شروعات کیوں کی؟ اس لیے کہ جب تک یہ خواب غفلت کی زندگی سے جاگو گے نہیں، اللہ کامیابی سے ہمکنار نہیں کرے گا، یاد رکھنا نہیں کرے گا۔ جب تک یہ شادی بیاہ میں ناچنے کی غفلت کی زندگی، جب تک یہ پکنک میں گھوم گھوم کر زندگی کو موج و مستی میں گزارنے کی غفلت کی زندگی سے نہیں جاگیں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ آؤ آج یہ امت کا جو افراتفری کا ماحول ہے، ایک تو پہلے سے اتحاد نہیں، اوپر سے یہ مسئلہ جب آ گیا تو اور ایک کٹھن مرحلہ یہ ہو گیا کہ امت کے ایمان کا امتحان، امت کے ایمان کا امتحان کیا کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہ این آر سی کا مسئلہ نہیں، یہ کیب بل کا مسئلہ نہیں، یہ جو ہے نا آسام کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے اور میرے امتحان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے میرے عقیدے کے امتحان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کا کیا عنوان رکھا؟ انبیاء کی زندگی اور موجودہ حالات۔ کیا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر پوری امت کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہیں ڈر رہا، کوئی ڈر رہا، امت مسلمہ ڈرتی ہے یا امت مسلمہ نہیں ڈرتی ہے؟ امت مسلمہ کو کیا چاہیے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری رائے پیش کرتے۔ سب سے پہلی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ اور ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہماری طرف سے کوئی اور وکالت کر رہا ہے۔ ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہماری طرف سے ہماری منشا کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر لوگ جو بکتے ہیں بک رہے ہیں، ہم سن کے گونگے اور بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں سب چیزوں کی، میں بھلا، میرا گھر بھلا، میرے بیوی بچے بھلے، میرا کاروبار بھلا، میرے اپنے مسئلے درست، سیلفش بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آؤ آج کے اس خطبے میں یہ سیکھنے کی کوشش کرو، یہ خطبے میں سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں نے جس طرح سے کہا مسئلہ این آر سی کا نہیں۔ اور ایک تعجب کی بات بتاؤں آپ کو، میں تعجب کی بات بتاتا ہوں بھائی، کچھ مسئلہ ہندوستان میں ہوتا ہے وہ سب مسلمانوں سے جڑ جاتا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ اس ہندوستان میں ہوتا ہے کیا وہ مسلمانوں سے جڑنا ضروری ہے؟ کہیں ریپ ہوتا ہے مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں پر ڈکیتی ہوتی ہے مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، این آر سی کا ایشو اٹھا مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، کیا بل کا مسئلہ آیا مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ اس کو سمجھو میرے بھائی، جوڑ دیا گیا، اس کو سمجھو۔ اور ہمارا مسئلہ ایسا، تل ملاتے یہاں سے وہاں بھاگتے چیخا مارتے ہوئے، وہاں سے ادھر بھاگ کے آتے چیخا مارتے ہوئے، کوئی ویڈیو بنا کے اٹھا کیسا ہوگا کیا ہوگا کون کریں گے، پھر انہیں ادھر سے ایک بات بتا رہا، پوری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے میرے بھائی، کوئی نہیں جانتا کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کارستانی کیا ہے سمجھے ہی نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے سمجھے ہی نہیں، اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، سب سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پچھلے ہفتے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے عبدالعزیز پوری رات روتا رہا یہ حدیث پڑھ کر، پوری رات روتا رہا یہ حدیث پڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری قومیں میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عبدالعزیز پوری رات یہ حدیث میں نے یاد کی ہے اور روتا رہا کہ آج ہندوستان کے اندر جب قریب سے یہ حالات دیکھنے کا موقع ملا تو حدیث صادق آئی۔ دیکھ رہا ہوں سب گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، سب گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس پر آنچ آئے، کوئی امت مسلمہ کے لیے قربانی دینے تیار نہیں، کوئی امت کے لیے لڑنے تیار نہیں، کوئی امت کے لیے آواز اٹھانے تیار نہیں، سب دبک کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسری قومیں مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے کیوں، تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت ہوں گے، تعداد میں بہت تعداد میں ہوں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ وہن ہوگا ان کے اندر۔ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں بتائی وہن کے تعلق سے۔ کہا نمبر ایک، امت مسلمہ کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، دنیا کی محبت ہے، یہاں جینا ہے ہمیشہ، ایسا اس کو دل میں بس جائے گا، یہ پورا میرا مال، میرا متا، میری اولاد، میرا گھر، میرا کاروبار، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی رنگینی اس کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، دنیا کی محبت سب سے پہلے۔ کیوں ہو جائیں گے ڈرپوک آخر؟
کیوں ہو جائیں گے؟ دنیا کی محبت. اگر واقع میں جیالہ دل رکھتے ہو, امت کا درد رکھتے ہو, امت کی تکلیف کا احساس ہے تمہیں, تو پھر سب سے پہلے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو. میرے بھائی, یہ دنیا تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملی تھی, نہ آج ملی ہے, نہ کبھی ملے گی کسی کو. یاد رکھنا, اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی. وہن پیدا ہو جائے گا, دنیا سے محبت آ جائے گی ان کے اندر. اور کیا؟ موت کا خوف, ڈر جائے گا مسلمان, موت کا خوف آ جائے گا. کیا ہوتا کہ بھائی نکل گئے تو, کیا ہوتا کہ آواز اٹھائے تو, کیا ہوتا کہ مسئلہ جان پہ بات بنائی تو کیا مسئلہ. اللہ اکبر. یہ دو چیزیں امت کے اندر آج آ چکی ہیں میرے بھائی, آ چکی ہیں. کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کوئی ایسے مسلمان کو کہ امت کے خلاف ایک بڑی سازش لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی, امت کے خلاف ایک بڑی سازش لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی. کسی نے ایک وقت کا بھی کھانا فکر میں چھوڑا کیا؟ کسی کی راتوں کی نیند اڑی کیا؟ کوئی پریشان ہوا؟ کوئی رب کی بارگاہ میں وضو بنا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مولا تیرے بندے ہیں, تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا, کوئی دعا کیا کیا؟ فکر ہی نہیں جناب, فکر ہی نہیں. کیوں؟ خود غرضی. آخر یہ کیا سیلفشنس ہے ہمارا؟ یہ آؤ یہ چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں, بہت موٹی موٹی باتیں. پہلی بات یہ جو میں نے سمجھائی, کیا گونگے اندھے بہرے جو بنے بیٹھے ہیں, تھوڑا باہر نکلو اس سے, تھوڑا اس کے باہر کی بھی زندگی نکل کے دیکھو, فکر کرو, غور کرو کیا ہو رہا ہے ماحول کے اوپر. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ این آر سی کا نہیں, یہ مسئلہ کیب کا نہیں, یہ مسئلہ کچھ اور نہیں, بلکہ یہ آپ کے اور میرے ایمان کو للکارنا ہے, یہ آپ کے اور میرے عقیدے کا امتحان ہے, اس کو سمجھیے گا. 2 باتیں سیکھ لی ہم نے. تیسری بات اب آ جاؤ, انبیاء کی زندگی. اگر کوئی شخص ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھے ماب لنچنگ کر کر کے ہم نے ڈرا دیا, کوئی اگر ہم سے آ کر یہ کہے کہ دیکھے ہم مسلمانوں کے خلاف قانون بنا کے تمہیں دبا دیے, کوئی اگر تم سے یہ کہے آ کر کہ دیکھو ہم نے مسلمان قوم کو خوف اور دہشت کے ماحول میں ڈھکل دیا, تو تم ان سے کہنا جا کر کہ ماب لنچنگ کا تاریخی واقعہ ہندوستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ کی تاریخ تک, محمد الرسول اللہ سے لے کے ابن تیمیہ کی تاریخ تک, ابن تیمیہ کی تاریخ سے لے کر یہ ہندوستان کی سرزمین کی آج کی تاریخ تک بہت لوگوں نے مسلمانوں کا عقیدے کے نام پر ماب لنچنگ کیا ہے. نیا مسئلہ نہیں, ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی نیا ایشو نہیں, اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم تاریخ سے واقف نہیں, نہ ہم آج کی تاریخ سے واقف ہیں, نہ ہم گزری ہوئی تاریخ سے واقف ہیں. تاریخ سے واقفیت حاصل کرو. مسلمانوں کے خلاف قانون پہلی دفعہ نہیں بنایا گیا, ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا گیا. تھوڑا کبھی جا کر کے فورن کنٹریز کی تاریخ پڑھ لینا, کبھی جا کر کے کیا کیا تھا, یورپ کے اندر کس کی حکومت تھی, ایک ٹائم پہ تھوڑا پڑھ لینا جا کر کے. قسطنطنیہ کا مسئلہ پڑھ لینا ایک دفعہ جا کر کے کہ قسطنطنیہ کا نیا نام اب کیا ہے, کون سی وہ کنٹری ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے, پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی, پھر آج کیا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے خلاف قانون پہلی دفعہ نہیں بنا, بہت دفعہ بنا ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں. ہمارے بڑے ہمیں سکھا کر گئے ہیں جب ایسے حالات بنے تو کیسا جوجھنا ہے, اس سے کیسے جو ہے نا ڈیفینس کرنا ہے, کیسے اس سے لڑنا ہے, کیسے اس سے مقابلہ کرنا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سب سکھایا ہے, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی ہیبت کی بات نہیں, کوئی جو ہے نا گھبرانے کی بات نہیں. خوف و ہراساں کا جو ماحول مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے باہر نکلنا ہی مسلمانوں کی جیت ہے, یاد رکھنا, اس سے باہر نکلنا. کیوں؟ آؤ, انبیاء کی زندگی اور آج کا ماحول ایسا ہی ہے, جیسے آپ کمپیئر کریں گے تو برابر برابر نظر آئے گا, کمپیئر کریں گے تو برابر برابر نظر آئے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ جو خوف ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے, کس کے اندر؟ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر. کیا اقلیت ہے بھائی, تم مائنارٹیز, تم دوسرے تیسرے درجے کے شہری,
तुम भाग के आए सो है कहीं से, यही ना मसला कि तुम थोड़े तादाद में हो, तुम्हारी ताकत कम है, तुम्हारी मईशत कम है, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। हाँ, यही समझाया जा रहा है ना, यही डराया जा रहा है। अंबिया की जिंदगी पढ़ो, अंबिया की जिंदगी, ये अंबिया की जिंदगी हमें ये बताती है लोगों, ये कायनात के अंदर अंबियाओं के वक्त, नबियों के वक्त, रसूलों के वक्त, पैगंबरों के जमाने में ये पैगंबर जितनी माइनॉरिटी में थे शायद ही कोई और कौम इतनी माइनॉरिटी में थी होगी कभी। याद रखना, इससे ज्यादा अकलियत कोई नहीं थे, इनसे ज्यादा कम कोई नहीं थे तादाद में। उठाओ नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, क्या भाई पूरी कौम खिलाफ थी, किसके? नूह अलैहिस्सलाम के। क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा निकला, ये चीज दर्ज देती है हमें, इसको सीखने की जरूरत है। मुसलमान नबियों की जिंदगी को अपने सामने रखे, जब भी कोई मरहला आए नबी के ये हदीस को अपने सामने रखे। ये तिरमिज़ी की हदीस जिसके रावी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसीबतें, मुश्किलें और क्या इम्तिहानात की घड़ियां नबियों पर आती हैं। अल्लाह अकबर। किस पर? नबियों पर। और इसके बाद किस पर आती हैं? जो नबियों के नक्शे कदम पे सबसे ज्यादा चलने वाले हैं। अगर हमारे ऊपर मुश्किलें, आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, घबराने की बात नहीं, गम खाने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, खुशी की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो रास्ता दिया है जो नबियों का रास्ता है, हमें वो रास्ते पर चलाया है जो हिदायत का रास्ता है। इसको समझने की जरूरत है मेरे भाई। आज ये जो डर और खौफ का माहौल है, इससे बाहर निकलो। इससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टूल्स, जो हथियार हमें दिए वो बड़े जबरदस्त हैं। हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं, हमारा मसला यही है, हम बगैर समझे अरबी पढ़ते हैं। आमतौर पर समझ कर पढ़िए, बहुत मजा आएगा। हर फर्ज नमाज के बाद ये फर्ज नमाजों के अस्कार का चार्ट, ये फर्ज नमाज अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ना चाहिए सबको। ये दुआओं के अंदर एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत। क्या है मालूम दुआ का मतलब? समझेंगे ना तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जज्बा जाग जाएगा, ईमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, आंखें खुल जाएगी, ईमान से दिल लबरेज हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत। अल्लाह, जो नेमत तू हमें अता कर दे, ये कायनातें मिलकर भी वो नेमत हमसे छीन नहीं सकती। वला मुतिया लिमा मनाता। अल्लाह, जो नेमत को तू हमसे छीन ले, ये कायनातें मिलकर भी वो नेमत हमें दे नहीं सकती। ये अकीदा होता है ईमान वाले का। और नूह का भी ये अकीदा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम है क्या, खुशकी पर कश्ती बना रहे हैं। थोड़ा सोचें हालात, नबी की जिंदगी, खुशकी पर कश्ती चलती है क्या? नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म दिया, बस अल्लाह के हुक्म का बजा लाना, यही नजात है हमारे लिए। याद रखना, समझ में आए या ना आए, क्या फलसफा है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी जरूरत नहीं है समझने की। सिर्फ वो करो जो अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह की फराइज की पाबंदी करो, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी होगा। वमन यतवक्कल अला फहुव हस्बुह। ये चीज समझने की जरूरत है मेरे भाई। नूह अलैहिस्सलाम से लेके जितने 1,24,000 अंबिया आए, सबका यही मसला है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जानते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या अकेले एक उम्मत है? अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कहता है ये इब्राहिम अकेले एक उम्मत। क्या इससे भी ज्यादा माइनॉरिटी देखी है कभी किसी ने? क्या इससे भी ज्यादा अकलियत देखी है किसी ने? क्या इससे भी ज्यादा कम तादाद में लोग देखे कि पूरी उम्मत के अंदर फर्द वाहिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तने तना, और पूरी कौम से जूझ रहे हैं, पूरी कौम से भिड़ रहे हैं, पूरी कौम से लड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्या वजह है आकर? क्या मसला है? क्या आखिर नबी करते थे? क्यों नबियों के अंदर ये ताकत आई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम से लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अकेले खड़े हैं,
ان سے زیادہ مائنورٹی کسی کی نہیں. نوح علیہ السلام کے اندر کم تعداد میں لوگ ہیں. آؤ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اٹھا لو. فرعون کا سارا لشکر, حکومت ان کی, فوج ان کی, موسیٰ چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہے. اللہ کہتے ہیں عصا مارو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ بچانے والا ہے. موسیٰ نے عصا مارا, سمندر پھٹا, اللہ نے حفاظت کی, دشمنوں کو اللہ نے غرق کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مائنورٹی کوئی ہے کیا دنیا کے اندر؟ اس سے زیادہ کم تعداد میں کوئی ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, پوری امت قتل کرنے کے لیے آ گئی ہے, پوری حکومت خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ نے کہا وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہ. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں, پوری حکومت خلاف ہو جائے, کوئی قانون بنا لے, تمہارے خلاف پھانسی کا قانون آ جائے, تمہارے خلاف سولی کا قانون آ جائے, اللہ کا حکم مانو گے, اللہ آسمانوں میں سے اٹھا لے گا جیسا عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے. اللہ اکبر. یہ چیز ہونا سب سے پہلے. کیسا آئیں گا, کیسا بنیں گا آخر یہ سیکھنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اپن یہاں پر. بہت موٹی موٹی باتیں کروں گا انشاءاللہ, یہ سیکھ کر جاؤ انشاءاللہ. یہ ماحول کے اندر کرنا کیا کریں گے؟ یاد رکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, پھر جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے. سب سے پہلے فکر یہ کرو, یہ NRC کی فکر, یہ آدھار کارڈ کی فکر, ہاں لائنوں میں 10 گھنٹے کھڑتے جا کے, مول صاحب 15 منٹ زیادہ خطبہ کر دیا تو بے چینی ہو جاتی ہے نا. مسئلہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو چیز کو اہمیت دینا اس کو نہیں دے پا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لغزش ہو رہی ہے ہم سے. کیا کریں گے؟ آؤ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھو. اس سے پہلے کہ وہ ساری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں, جو باتیں جو ہے نا سیکھنے کے لیے کافی ہوں گی, اس سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. فتنے جب آ جاتے ہیں, جب فتنے رونما ہوتے ہیں, یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے, NRC کا فتنہ, کیب کا فتنہ, اور فتنہ طلاق بل کا فتنہ, ہاں اور کیا بیکار کی عجیب و غریب قانون ہمارے پاس جو بنائے گئے ہیں شادی بیاہ کے تعلق سے, وہ سارے فتنے, اور اس طرح سے اور بہت سارے فتنے. فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ فتنوں کے دور میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف آئیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن, تم اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو فتنوں سے, ما ظہر منہا وما بطن, چاہے کھلے فتنے ہو یا چھپے ہوئے فتنے ہو, ہمیشہ. اس لیے صحابہ اکرام کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ ہم کو تیری پناہ میں رکھ سارے فتنوں سے, چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو. سب سے پہلے یہ دعا کرتے رہنا, جیسے ہی فتنے رونما ہو یہ دعا کرنا, یہ نبی کی حدیث. اب آؤ اس کے علاوہ دوسرا اہم مسئلہ, توحید پر ثابت قدم رہنا. میرے بھائی, نبی جو تھے, انبیاء جو تھے, وہ توحید پر ثابت قدم تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ کی مدد. کیا ہوگا توحید پر ثابت قدم رہیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی تمہارے اوپر, کوئی مصیبت الا باذن اللہ, سوائے اللہ کی اذن کے, اللہ کی اجازت کے. کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی اجازت کے. تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی ہے, اس کا نام NRC ہو, اس کا نام کیب ہو, اس کا نام طلاق کا بل ہو, اس کا نام کچھ اور مسئلہ ہو, کوئی اور تمہارے پر مصیبت, ما اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. کیا کرنا ہے؟ ومن یؤمن باللہ, تم میں سے جو کوئی اللہ پر کامل یقین رکھے گا, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت کا راستہ بتائے گا. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ مصیبت آئی, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. اگر آ گئی کیا کرنا ہے؟ ومن یؤمن باللہ, جو کوئی اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ یہدی قلبہ, اس کے ہدایت, اس کے دل کو ایسا چین و سکون, ایسا ہدایت کا راستہ بتائیں گے. آج انسان پریشان ہے نا, کیا کریں کیا نہ کریں, آئیں یا جائیں, وہاں لائن میں کھڑے ہو جا کر پیپر بتائیں, پرانے ڈاکیومنٹس نکالیں, کیا کریں؟ انسان کے دل کو بے چینی ہے. اللہ پر کامل یقین رکھو, یہدی قلبہ, اللہ تمہارے دل کو, قلب کو اطمینان دے گا, ہدایت کا راستہ بتائے گا.
اور ایک ہنسی کی بات بتاؤں آپ کو, ہنسی آتی ہے مجھے, کتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان کہ این آر سی کا ایشو آیا, 1970 کے ڈاکیومنٹ لاؤ بولے, جو بھائیاں جائیداد کے واسطے 10 سال سے بات نہیں کر لیے تھے آج مل کے بات کریں. بابا کا سرٹیفکیٹ ہے کیا میاں؟ دادا کا صاحب وہ ہے کیا؟ آئی ڈی کارڈ ہے کیا؟ اللہ کہا تھا نا, اللہ نے کہا تھا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ کی نہیں مانی, آج 10 سال کے بعد جا کے ملنا پڑا. 25 سال کی دشمنیاں, پرانے گھروں کے ایڈریسوں پہ جا کے اپنے اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کر رہا مسلمان آج جا کے. کیوں؟ یہاں رہتے تھے لیٹ کا بل ملتا کا, یہاں کا چھونا ہے, 1970 کا مسئلہ ہے. کیا مسلمان کا مسئلہ آ گیا میرے بھائی. اللہ نے کہا, رسول نے کہا پڑوسی کی عزت کرو, پڑوسی کا احترام کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نہیں مانے. یہ چھوٹا معاملہ اتنی مصیبت آئی, اللہ اکبر. کیا ہدایت, کیا عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے, کیا سیکھنے کا مقام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ کی بات, اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طریقے سے بھی منوا سکتا ہے. تمہیں یاد رکھنا, سب سے پہلا مسئلہ کیا؟ ایمان کو مضبوط کرو. ایمان مضبوط ہو جائے گا نا انشاءاللہ, ایمان مضبوط ہو جائے گا نا انشاءاللہ, پھر دیکھنا آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 پڑھنا گھر جا کر کے. دوسرا مسئلہ, تقوی اختیار کریے گا. تقوی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرَجْهُ مَخْرَجًا. تم راستے تلاش کر رہے ہیں باہر نکلنے کے, یہ مصیبت آ گئی کیسا باہر نکلیں گے, یہ مسئلہ آ گیا کیسا باہر نکلیں گے. نوکری کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے, دوستی کا مسئلہ ہے, گھر میں اناج کا مسئلہ ہے, بچوں کے ٹیوشن کی فیس کا مسئلہ ہے, اسکول اور کالج کے تعلیم کا مسئلہ ہے, تمہارے گھر کے جتنے مسئلے ہیں, تمہارے گھر کے جتنے پرابلم ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ این آر سی سے نکلنے کے بھی راستے بنائے گا, اللہ کیب سے نکلنے کے راستے بھی بنائے گا, اللہ دشمن کے سازشوں سے نکلنے کے راستے بنا کر دے گا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کے اندر یجعل لہ مخرجا, اللہ بنا کے دے گا. تقوی اختیار کرو, اللہ کا خوف لے کے آؤ سب سے پہلے, اللہ کا خوف. ارے کیسا کریں گے, اب بڑا مسئلہ ہے, کہاں سے ڈاکیومنٹ آتے, کہاں بنائے تھے وہ ٹائم پہ, عقل نہیں تھی, ایسی دیوانے پنے کی زندگی تھی, گزار لیے, پھر اب جا کے بنانا, پرانا ریکارڈ ملتا نہیں ملتا. مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر. تو مسلمان صرف ایک طرف سے, ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا, ایک وقت قرآن کی آنکھ سے دیکھو, ایک وقت قرآن کا چشمہ لگاؤ, ایک وقت نبی کی حدیث کی عینک لگاؤ, پھر پتا چلے گا. یہی سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 کے اندر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. تم سمجھتے ہیں مشکل ہے, تمہیں مشکل لگ رہا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے, بس ہو جا. جب وہ کہتا ہے ہو جا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کام کو آسان کر دے گا. تقوی بناؤ سب سے پہلے. ایک اور مسئلہ یہ ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ادھر جانا ادھر جانا, کیا کریں گے مسئلہ کنفیوز ہے نا مسلمان. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا, یجعل لکم فرقانا, اللہ ایسی سوچ عطا کرے گا کہ صحیح غلط میں فرق کرنے والے تم بن جاؤ گے. یجعل لکم فرقانا, اللہ فرقان عطا کرے گا, فرق کرنے کی تمیز دے گا اللہ. تقوی اختیار کرو سب سے پہلے, تقوی کے اندر آؤ سب سے پہلے. اور یہی مسئلہ انبیاء کا بھی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ کس کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین کی آیت ہم نے پڑھی ہے. آؤ یہ آیت بھی پڑھ لو, سورہ نحل کی آیت نمبر 128. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم ایسا مت سوچو کہ ہمارے ساتھ انہوں دیتے کی نہیں دیتے کی, وہ لیڈر آتے کی نہیں آتے کی, وہ فلانے صاحب آتے کی نہیں آتے کی, انہوں ہمارا کام کرتے کی نہیں کرتے کی. نہیں, اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے دوست کون,
गुटके खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, लोगों को डरा धमका के पैसे वसूल करने वाले, गाली गलौज करने वाले, हराम कमाई वाले, ये हमारे दोस्त। और परेशानी आ गई तो वो दोस्तान क्या आते, भाग के जाते। कैसा करेंगे, उन्हें भी निकम्मा रहता, आप भी निकम्मे रहते। गई भैंस पानी में, सब गारत हो जाता। दोस्त किसको बनाओ? अल्लाह को। अल्लाह को दोस्त बनाओ, मुश्किल हालात हो या अच्छे हालात हो, हमेशा अल्लाह को दोस्त। कैसे बनाए अल्लाह को दोस्त? अल्लाह आसानी से सूरह जासिया के नंबर 19 में कहता है, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुत्तकीन तकवा इख्तियार करने वालों का दोस्त है। अल्लाहु अकबर, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह दोस्त बन जाएगा, फिर किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं, किसी की दोस्त की जरूरत नहीं। तकवा इख्तियार करो मेरे भाई। और इसी तरीके से ये तकवा ही है, ये तकवा ही है जो दुनिया और आखिरत के अंदर खुशखबरी दे सकता है। 3 तलाक नहीं होना, नहीं होना, मार्च निकालो, मार्च निकालो, कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो, पूरा करे नहीं, पूरे काम कर लिए। जुम्मों के अंदर खवातीन को लाइनों में लगा लगा के साइन करो, क्या हुआ? बिल पास हुआ, नहीं हुआ। एनआरसी का मसला आया, उधर जला रहे, इधर जा रहे, उधर भाग रहे। ठीक है, असबाब ढूंढना जरूरी है इस्लाम के अंदर, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब को भूल गए तो कैसा मेरे भाई? असबाब तो ढूंढ रही, लेकिन असबाब बनाने वाले को भूल गए। हाँ, मामलात तो ढूंढ रही, मामलात को संवारने वाले को भूल गए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह यूनुस के नंबर 63 में यही कहते हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तुम में से जो कोई ईमान लाएंगे और तकवा इख्तियार करेंगे। ईमान लाना, कामिल यकीन रखना अल्लाह पे, फिर तकवा इख्तियार करना। क्या करेंगे? अल्लाह लहुमुल बुशरा, फिर उनके लिए खुशखबरी सुना दो, फिल हयात दुनिया, ये दुनिया के अंदर भी खुशखबरी, व फिल आखिरा, आखिरत के अंदर भी अल्लाह खुशखबरी देगा। ईमान और तकवा, दो चीजें। और ये ईमान तकवा, यही दो चीजें हैं जो हमें बचा सकती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो आज घर जाकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी कामिल यकीन अल्लाह पर और तकवा अगर हमारे अंदर रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे बचाएगा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में पलवा कर बचाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा अगर रहेगा, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह ऐसे बचाएगा जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया था। अल्लाह पर कामिल यकीन होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ऐसे बचाएगा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के मकरो फरेब से बचाया था। मकरो फरेब भाइयों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, आज के माहौल में फिट, तुम समझते, हम समझते, हमारा मानना, उन्हें काम कर रहा, उन्हें फरेब कर रहा, उन्हें मकर कर रहा, उन्हें चाल चल रहा, उन्हें मुसलमानों का दुश्मन, सब छोड़ देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो करे हम वो करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कामिल यकीन रखा अल्लाह पर और भरोसा किया, तवक्कल किया, सबर किया, तकवा इख्तियार किया, जिसकी वजह से भाइयों का मकरो फरेब कुएं में डाल दिए। बताओ, कुएं में डालने के बाद छोटा बच्चा जी सकता क्या? नहीं, लेकिन जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, सबर करता है, अल्लाह उसे बचा लेते हैं। कुएं में से वापस आ गए, उठाए, बाजार में बेच दिए। अल्लाह अकबर। बेचना मतलब समझते हैं, इंसानों की खरीदो फरोख्त। मासूम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, तकवा और सबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबर करें, वावेला नहीं कर रहे, भाग रहे नहीं, क्या करना, इधर से उधर, उधर हमारे सर का नहीं मसला, इधर से उधर, उनके पास वावेला नहीं कर रहे, सबर कर रहे हैं। अल्लाह का तकवा इख्तियार, अल्लाह का खौफ, तकवा, सबर। बेच दिए बाजार में। अल्लाह ने क्या असबाब बनाया? अजीज मिस्र ने खरीद लिया। अल्लाह अकबर। देखो कैसा तकवा और सबर के साथ अल्लाह बचा लेता है मुसलमानों को। जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया वैसे हमें भी बचाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां है? अजीज मिस्र के घर में है। एक औरत की नीयत खराब हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। अल्लाह अकबर। तोहमतों का अंबार है ना उम्मत मुस्लिमा पे आज। इन्हों मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, इन्हों दहशत गर्दी करते, इन्हों गैर मुसलमान बहनों का जो है ना बलात्कार करते। अल्लाह अकबर। और क्या करते हैं ये सब, ए से लेके जेड तक की फहरिस्त हमारे ऊपर लाद दी गई, हम नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या कहती है हमें? तोहमत लगाई गई, औरतों ने तोहमत लगाई। अल्लाह अकबर। गुनाह नहीं करे लेकिन फिर भी जेल में चले गए। उफ नहीं करे, सब सबर, तकवा और सबर इंसान को देखो आप कहां से बचा के लेके अल्लाह सुब्हानहु व तआला। कुएं में डाले, कुएं से निकाले, बाजार में बेचे, अजीज मिस्र में गए, तोहमत लगाई गई, जेल में गए, कई साल जेल में रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह निकाला नहीं निकाला, अल्लाह ने नजात दी नहीं दी।
ضرور دی میرے بھائی. یہی مسئلہ ہے, اس کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا, بہت موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کو اپنا بنا لیں گے, یا اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے, پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یاد رکھنا. ہم نے بہت بڑے بڑے مسائل دیکھے ہیں, امت نے بڑے بڑے مسائل جھیلے ہیں, امت نے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو جھیلا ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. بس اللہ کا تقوی اپنے ساتھ رکھو, اللہ کا ڈر اپنے ساتھ رکھو, اللہ کا خوف اپنے ساتھ رکھو. یہ NRC کا خوف تمہیں قیامت میں نجات نہیں دلا سکتا. یہ کیاب بل کا خوف تمہیں قیامت میں نجات نہیں دلا سکتا. البتہ اللہ کا خوف تمہیں قیامت میں نجات دلا سکتا ہے, دنیا میں بھی نجات دلا سکتا ہے. بس یہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں گے تو ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کروں گا. پورے واقعے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آئے, اناج لے کے گئے, پھر واپس آئے. کہا اچھا تم یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے جو نسخہ بیان کیا ہے کہ تم کنویں میں ڈالے تھے, ایک غلام بنا کر بیچا گیا, تہمت لگانے کے بعد جیل بھی گیا, پھر ایسا کیا ہوا کہ حکومت پر فائز ہو گیا کر. وقت کا بادشاہ بھی آپ کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. ایسے موقع پہ کیسا آگے مقام پہ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 کے اندر کہا. پورا سورہ یوسف پڑھ لو آج گھر جا کر کے, یہ ساری باتیں اس کے اندر. سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں یوسف علیہ السلام نے نسخہ بتایا. آخر کیوں, کیا ہوا ایسا کہ اتنی سازشیں ہونے کے بعد, تہمتیں لگنے کے بعد, مسائل ہونے کے بعد, ظلم ہونے کے بعد, جیل میں جانے کے بعد بھی اب واپس آ گئے؟ کیسے, کیا مسئلہ, کیا نسخہ؟ نسخہ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انہ من یتقی ویصبر. تم میں یہ بدلہ ہے تقوی اور صبر کا. اللہ اکبر. وَمَن إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ, تم میں سے جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا, وَيَصْبِرْ, مشکلوں پر صبر کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. کیا نسخہ ہے؟ تقوی اور صبر. اللہ پر توکل رکھو, نبیوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو. کوئی مشکل کی بات نہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہم یہاں آئے ہیں مر کے جانا ہے اللہ کے پاس. ایک دن سب کو موت آنی ہے, ایک دن سب کو دنیا چھوڑنا ہے. ہندوستان نہیں بلکہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. کوئی غم کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جتنی تکلیفیں آئیں گی ایمان کے ساتھ رہو گے, صبر کرو گے تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے, کانٹا چبھنے پر بھی اللہ نیکی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی باتیں آج قرآن حدیث کی روشنی میں کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین امت کے اندر استقلال, استقامت عطا فرما. اللہ یہ امت نہیں جانتی, اللہ تیرے مقام کو نہیں جانتی. اللہ ہم نے نہیں پہچانا ہے تیرا مقام. اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ کر. اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے ہمارے گناہوں سے. اللہ اپنی رحمت کی چادر میں یہ امت کو اوڑھ کر ان کے مسائل کو حل فرما دے. وَمَكَرُوهُ وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ تیرا مکر بہتر ہے ان کے مکر سے. تو ان کی سازشوں کو تو ان پر الٹ دے. مولا جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ مسلمانوں کی سربلندی عطا فرما, اسلام کو سربلندی عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے, مولا وہ سازشوں کو تو ان کفار اور مشرکین پر الٹ دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین یا ارحم الراحمین, ودمر اعداء الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.